علی ظفر صاحب ہمارے شو میں موجود تھے تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا اور یہ بڑا میننگ فل ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کی اس پر اوپینین کیا ہے؟ یہ حیران کن ہے آئی ایم ایف کے وفد کا چیف جسٹس سے ملاقات کرنا، ججز کے اپوائنٹمنٹ پر سوال کرنا، جوڈیشل کمیشن کے ممبر سے ملنا، یا یہ روٹین کی بات ہے؟ نہیں، قطعاً روٹین کی بات نہیں ہے، اور میری جو نالج ہے اس کے مطابق یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی غیر ملکی مالیاتی ادارے کے سربراہ نے ہمارے چیف جسٹس سے ملاقات کی ہو۔ ظاہر ہے وہ ملاقات ایسی تو نہیں ہوگی، اس کو جو ہے ہمارے عدالتی نظام پہ کوئی تحفظات ہوں گے، اس کے حوالے سے اس کے کوئی سوالات ہوں گے، تو جو کچھ ہوا وہ درست نہیں ہوا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایون ہمارا ایگزیکٹو بھی جو ہے وہ عدالتی عملے سے یا ججز سے نہیں مل سکتا۔ بہت کوئی ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہو تو بھی اس میں جو ہے برج کا کردار جو ہے ایڈوکیٹ جنرلز یا اٹارنی جنرل وہ ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کرتا، اور ایسا جو ہوا ہے وہ درست نہیں ہوا۔ آپ کے خیال میں کامران صاحب چیف جسٹس کو ریفیوز کر دینا چاہیے تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یا پھر ان پر بائنڈنگ تھی کہ اگر فائنانس ڈویژن نے کہا ہے تو ان کو ملنا ہی تھا؟ ان کو معذرت کرنی چاہیے تھی کہ یہ عدالتوں کے لیے، عدالت کے ججوں کے لیے جو ہے نا یہ غیر مناسب بات ہے، اور فائنانس ڈویژن نے جو کچھ کیا ہے ان کو بیچاروں کو تو شاید بیسک نالج بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اگر وکیل ہوں تو میں نے اگر چیف جسٹس کو کچھ کہنا ہو، خط لکھنا ہو، تو میں رجسٹرار کو خط لکھوں گا، نہ کہ میں جو ہے وہ چیف جسٹس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کروں گا۔ یہ میرا بھی پریروگیٹو نہیں ہے کہ میں چیف جسٹس کو ایڈریس کروں۔ اور یہ فائنانس ڈویژن جو ہے نا جس طرح سے کر رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کو ہوا کیا ہے، اور یہ کیوں جو ہے نا ملک کی عزت کو خراب کر رہے ہیں۔ تو کامران صاحب، اس میں حرجی کیا ہے، مذائقہ کیا ہے، اور آپ کو کیا، یعنی اس سے کیا میننگ کنوے ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں چیف جسٹس کو تو نہیں ملنا چاہیے تھا؟ آپ کو شاید پرانے چیف جسٹس کے حوالے سے جو ہے یہ آپ کے ذہن میں ہو یا آپ کی یادداشت میں ہو کہ جب وہ کوئی اپنا ایگزیکٹو سے کوئی شخص ملنا چاہتا تھا تو وہ اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ ہمارے عدالتی نظام کو گیج کرنے آئے ہیں جو قرضہ دیتے ہیں، اور قرضہ دینے کے بعد اس قرضے کی واپسی کو جو ہے نا اس کی ایشورنس جو ہے نا وہ اس عدالتی نظام کو سے چاہتے ہیں۔ تو کیا جب کوئی شخص ڈائریکٹلی یا کوئی ادارہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فریق ہو تو اس کو چیف صاحب کے پاس جانا چاہیے۔ چیف صاحب یا عدالتی ججز جو ہے ایٹ دی موسٹ بار ایسوسیشنوں کے سے ملتے ہیں، وکلا سے ملتے ہیں، کیونکہ ان کا آپس میں کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہوا کرتا۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرنے میں ان کو اسسٹ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے درست نہیں ہوا۔ اور آپ کے خیال میں کامران صاحب یہ جو سوال آئی ایم ایف کے ذہن میں اٹھا ہے کہ وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بارے میں جانچیں یا ججز کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں سوال کریں، اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی ہوگی؟ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کمپرومائز ہو گئی ہے۔ ہمارے بارے میں بہت سے سوال اٹھ چکے ہیں، اور دنیا بھر کے لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات اٹھ گئے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی سوال نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس کا قرضہ کیسے واپس ہوگا، تو آپ کو اس سے ملاقات کی کوئی ضرورت پیش آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عدالتی نظام سے متعلق جو ہے وہ سوالات اٹھے ہوئے ہیں، اور ہم کو بجائے اس سے ملاقات کرتے ہم نظام کی بہتری کے لیے کوشش کرتے۔ ہمارے ہاں جو معاملات جو باہر جا رہے ہیں کمروں سے، اور اس میں جو اس کا تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ ہمارے یہاں ڈویژنز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، ہم کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ یہ وقت ہم کو کہیں اور لگانا چاہیے، نہ کہ ہم کو یہ آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقات میں صرف کرنا۔ اور کامران صاحب، یہ عدالتی نظام پر اٹھنے والے سوالات کی بڑی وجہ 26ویں ترمیم ہے، صحیح ہے غلط؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ بڑا آسان سا مذاق سب نے بنا لیا کہ جو الزام دینا ہے 26 امینڈمنٹ کو دینا ہے۔ کیا اس سے پہلے جو ہے عدالتی نظام جو ہے وہ بہت اعلیٰ تھا؟ کیا وہ اسی جگہ پہ نہیں تھا، 140 کے آس پاس نہیں تھا دنیا کی رینکنگ میں؟ اگر 19-20 کا اگر اس 100 دنوں میں کوئی فرق پڑ گیا ہو تو مجھے نہیں پتا۔ آپ ذرا اس رینکنگ کو بھی دیکھ لیجیے، آج کی رینکنگ کو بھی دیکھ لیجیے۔ 26 امینڈمنٹ کو آپ وہ نہیں خالی ایکیوز کر سکتے۔ 26 امینڈمنٹ جو ہے نا وہ ہم نے جو ہے نا آسان طریقہ ہدف بنایا ہوا ہے۔ وہ لوگ بھی 26 امینڈمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں جنہوں نے پڑھا نہیں ہے، وہ لوگ بھی تنقید کرتے ہیں جنہوں نے اس میں کوآپریٹ کیا۔ جی بالکل صحیح ہے، یعنی آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، یقیناً پی ٹی آئی نے اس پر بھی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ بھی تنقید کرتے ہیں جہاں جب وہ جو ہر معاملے میں جو ہے نا شریک سفر تھے، بعد میں
بالکل صحیح ہے. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کامران مرزا صاحب، دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور باری باری. ایک تو پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو ریپرزنٹیشن دائر ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 ججز کی طرف سے، اس کا جواب آ گیا کہ نہیں جناب، حوالے دے دیے گئے کہ یہی سینیورٹی لسٹ بنتی ہے جو میں نے بتائی ہے. اب یہ معاملہ یا ختم ہو گیا یا کوئی راستہ موجود ہے انہی 5 ججز کے پاس کہ وہ سپریم کورٹ بھی جائیں؟ 184 میں یہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے، کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے، اور سیکشن نہیں آرٹیکل 194 جو ہے وہ انٹرپریٹ ہوگا. کہ اوتھ تو لیا نہیں ان ججوں نے. اگر اوتھ لیتے تو پھر جو سینیارٹی ڈٹرمن ہونی تھی وہ فرام دی ڈیٹ آف اوتھ ہونی تھی. تو جو انہوں نے اوتھ لیا تھا وہ تو اپنی ریسپیکٹیو ہائی کورٹس کا لیا تھا. تو یہاں پہ اس طرح سے کہاں سے سینیارٹی ڈٹرمن ہو گئی؟ تو اس کو دوبارہ جو ہے طے ہونا چاہیے اس معاملے کو. اور یہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے، اور یہ اس طرح سے جو ہے نا قانون میں اگر کوئی جھول نکل آئے، دستور میں کوئی جھول نکل آئے، اس کا بینیفٹ لینا جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس معاملے کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ ججوں نے خط لکھا تھا. دوسرا پس منظر یہ ہے کہ آرٹیکل 200 کو امینڈ کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ آرٹیکل 200 جو ہے نا امینڈ نہیں ہو سکی 26 امینڈمنٹ کے وقت. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسری ہائی کورٹ سے لا کے اس میں لے آئے، ججوں کو لے آئے. ٹھیک ہے، اس میں لا سکتے ہیں آپ، ان کی کنسنٹ ریکوائرڈ تھی، مگر وہ آ کے میرے خیال کے مطابق باٹم میں جائیں گے، نہ کہ جو ہے نا وہ آ کے آپ سے سینئر ہو جائیں گے. کوئی اگر کسی ہائی کورٹ میں اگر 19ویں نمبر پہ، تو یہاں آگے 6 نمبر پہ نہیں پہنچ جائے گا، دوسرے نمبر پہ نہیں پہنچ جائے گا. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو ہم پلے کر رہے ہیں دستور کے ساتھ، یہ غیر مناسب ہے. دستور کو اسی طرح سے لینا چاہیے جیسا یہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے یہاں انصاف نہیں ہوگا تو پھر آپ انصاف جو ہے نا وہ ڈسپینس کریں گے، وہ ڈلیور کیسے کریں گے آپ انصاف کو؟ آپ کے خیال میں سر پھر 6 لوگ، جو 4 لوگوں نے تو بائیکاٹ کیا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا، اور بیٹھنے والے بھی 2 ججز، 2 لوگوں کی رائے، ایک جمال خان منتوخیل صاحب کی اور ایک اختر صاحب کی رائے یہ تھی کہ جب تک یہ سینیورٹی والا معاملہ ڈیسائیڈ نہ ہو جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو آپ ایلیویٹ نہ کریں، سپریم کورٹ مت لے کر آئیں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک ڈیسیژن نہ کریں. تو آپ کے خیال میں وہ ٹھیک سٹانس تھا پھر جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کر؟ وہ ایسا ہے کہ جنہوں نے بائیکاٹ کیا، میں بائیکاٹ کرنے والوں کو بھی جو ہے نا درست نہیں سمجھتا. بات یہ ہے کہ آپ یہاں وہاں بیٹھ کے اپنی بات جو ہے نا نہ صرف اسے اپنے آرگومنٹس دیں، آپ کو اپوز کرنا چاہیے. بڑا آسان کام ہے. دیکھیے میں وکیل ہوں، میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں نکل جاؤں، کمرے سے نکل جاؤں اور یہ کہہ دوں کہ جی میں تو بائیکاٹ کرتا ہوں، تاکہ میں نہ کسی کو اپوز کروں نہ کسی کو سپورٹ کروں. یہ اسکیپ ہے. اور اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا، دوسروں کو قائل کرنا چاہیے تھا. آپ نے بجائے ڈیبیٹ کرنے کی جو ہے نا آسان ترین راستہ منتخب کیا. تو یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان دوستوں کے ساتھ یہاں میرا اختلاف ہے. صحیح ہے. کامران صاحب ایک اور میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں، پھر باقی جو مہمان ہیں ان کی بھی رائے لیتا ہوں. یہ جو اب ایک اور اجلاس ہوا اپوزیشن کی جماعتوں کا، جس میں اسٹیئرنگ کمیٹی بنانے پر اتفاق، اور پھر شاید خاقان عباسی صاحب کو اس کی ذمہ داری، یہ اس فورم کے ذہن میں ہے کیا سڑک پر کوئی اسٹیج شیئر کرنا یا مل کر احتجاج کرنے کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں؟ یہ اس کا سکوپ یا اس کا مینڈیٹ یا اس کا پوٹینشیل کتنا ہو سکتا ہے؟ وہ اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مس کوٹ ہوئی ہیں وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے حوالے سے یا اس سارے معاملے میں. مجھے کسی نے بتایا، میں نے خود نہیں پڑھا، مگر مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے حوالے سے شاید دان میں میرا نام بھی آیا ہوا ہے. تو وہ ہم نے نہیں، اس میں رات کو یہ چیزیں فائنل نہیں ہوئی، کم از کم ہماری حد تک. میں اپنی جے یو آئی کی بات کر رہا ہوں. ہمارا اور پی ٹی آئی کے کچھ معاملات پہ کچھ ایشوز ہیں، تو وہ ہم نے رکھا تھا، میں نے اور اسد کیسر صاحب نے، کہ آج بات کریں. کچھ بات ہماری ہوئی بھی ہے، وہ بات پھر جو ہے نا اپنی اپنی قیادت تک پہنچے گی. مگر وہ ابھی تک ایسی اسٹیئرنگ کمیٹی جس میں جے یو آئی ہو یا ایسا اتحاد جس میں جے یو آئی ہو، ابھی تک نہ وہ موجود ہے اور نہ کامران صاحب کیا یہ خبریں درست ہیں کہ اس بڑے اتحاد میں ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے اور آپ کی شرط یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک بڑی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کی تبدیلی کے بعد کچھ آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ کس طرح کی جو خبریں چل رہی ہیں، کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ نہیں، ہمارے بہت سے اعتراضات ہیں. میں نے آج میٹنگ ہوئی ہے اور تھوڑی دیر پہلے میں اس میٹنگ سے اٹھا ہوں. اس میں بہت سارے جو ہے نا ہمارے ایشوز ہیں جے یو آئی کے، یقیناً ہمارے حوالے سے جو ہے پی ٹی آئی کے بھی، اور اس میں یہ بھی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کامران صاحب، بہت سارے ایشوز. دیکھیے
بہت سارے ایشوز میں نہیں بتاؤں گا، پھر آپ کہیں گے اچھا میں کہوں گا یہ ایشو نہیں ہے تو آپ کہیں گے پھر کون سا ایشو ہے، آپ کا سوٹی شروع ہو جائے گی. نہیں بتاؤں. ابھی تک ساتھی جو پارٹیز میں، یہ نہیں ہماری پارٹی. چلیے اگر میں آپ کو یہ سوائے مولانا صاحب کو کسی کو نہیں پتا اور ٹھیک ہے، چلیے صحیح.